بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں یہاں موجود ہمارے پریس کلب کے صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب اور دیگر جو انتہائی سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو دیگر جرنلسٹ ہیں، کیمرہ مین ہیں، رپورٹرز ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے صوبے میں ہر سیکٹر روزانہ کی بنیاد پر انتہائی مایوس کن خبروں کی زینت بنتا ہے، اور ان تمام سیکٹرز اور ان تمام ڈپارٹمنٹ میں جو تشویشناک حد تک کوئی چیز متاثر ہو رہی ہے تو وہ ہمارے صوبے کے اعلیٰ تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، جامعات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، میڈیکل کالجز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی اسی طرح ایک خبر اور اسی طرح ایک منصوبہ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اب ہم تعلیمی اداروں کے زمینوں کو فروخت کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے فنڈز کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تو میں اس فیصلے کو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظر کی حیثیت سے مسترد بھی کرتا ہوں اور اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں، اور حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو وہ حکومت ہے کہ جو نوجوانوں کے نام پر یہاں اس صوبے میں 11 سال سے مسلط ہے، لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے نوجوان مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی غلامی کا تو ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اب تعلیم سے محروم کر کے عملی طور پر پوری دنیا کے غلام بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو حکومت نے اناؤنس کیا ہے، تو اس کے پشت پر جو منصوبہ ہے، جو پلاننگ ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مردان ایجوکیشنل کمپلیکس تک محدود رہے گا۔ حکومت کے جو منصوبے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ اس سے آگاہ ہے، حکومت کی یہ بھی منصوبے ہیں کہ وہ صوبے کے اکثر جامعات کو ختم کرے، اور یہ آپ سب کے علم میں ہے، رپورٹ کا حصہ بھی بنی ہے۔ ہائر ایجوکیشن اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ہم صوبے کے جامعاتوں کو بھی ختم کریں گے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کیوں پیسے نہیں ہیں؟ آپ تو 11 سال سے اس صوبے پہ مسلط ہیں۔ آپ کے پاس اپنے عیاشوں کے لیے تو پیسے ہیں، اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو نوازنے کے لیے، ان کو مراعات دینے کے لیے آپ کے پاس تو پیسے موجود ہیں۔ آپ سود پہ قرض لیتے ہیں اور اس صوبے کو سب سے زیادہ آپ نے قرض میں مبتلا کیا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ایجوکیشن کے، جب بات آتی ہے اسکول کے بچوں کو مفت کتابیں دینے کے، تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ لیکن کرپشن کے حوالے سے جو منصوبے ہیں کہ جس میں وہ آسانی کے ساتھ کرپشن کر سکتے ہیں، وہ منصوبے وہ لا رہے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی حکومت نے جو منصوبہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا ہے کہ اس میں 7 ڈسٹرکٹ اور باقی اضلاع ہیں کہ سکولز میں ہم بچوں کو لنچ دیں گے۔ بھئی سکول میں بچوں کو اساتذہ کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ان کو لنچ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے بدقسمتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے کالجز بھی، بی ایس کا پروگرام آلموسٹ ہر ضلع میں، ہر کالج میں شروع ہے، لیکن تمام کالجز کا جہاں میں نے خود دورے کی ہے، ہر کالج کا مجھے پتا ہے، تمام کالجز کے بی ایس انفراسٹرکچر کا اور بلڈنگز کا مسئلہ ہے۔ حکومت اس کو پورا نہیں کر رہی۔ اسی طرح حکومت کی جو لاپرواہی ہے اور تعلیم دشمنی کی پالیسی ہے، ہاسٹلز کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح یعنی حکومت کے جو کرنے کی چیز ہے، حکومت جو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے 34 صوبے کے 34 جامعات میں آج بھی 26 جامعات میں وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں ہے۔ اس لیے اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ جو سرچ کمیٹی بنائی گئی تھی جامعات میں ویسیز کے تقرر کے حوالے سے، حکومت یہی چاہتی کہ ان کے مرضی کے لوگ آئے اور وہاں بھی کرپشن کرے اور وہاں بھی سیاسی طور پر لوگوں کو بھرتی کرے۔ اسی لیے اس وجہ سے بھی ہمارے جامعات کے جو تعلیمی سٹینڈرڈ ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے جامعات کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ رو رہے ہیں۔ جہاں پہ وائس چانسلر موجود نہیں ہے، جہاں پہ کوئی ایکٹنگ وائس چانسلر موجود نہیں ہے، ان جامعات میں ایسے بچے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وائس چانسلر صاحب نہیں، ہمیں ڈگری نہیں مل رہی۔ 1 سال ہوا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کا سلسلہ مکمل کیا ہے،
لیکن وائس چانسلر کے اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں ڈگری وصول ہونے میں دشواری درپیش آ رہی ہے، کیونکہ جب تک وائس چانسلر صاحب اس پہ سائن نہیں کریں گے ڈگری نہیں ملے گی۔ تو یہ ہمارے تعلیم کے حوالے سے حکومت کی ایسی پالیسی ہے کہ جس کی وجہ سے صوبے کے تعلیمی نظام، چاہے وہ اسکول سیکٹر کا ہو، چاہے وہ کالجز کا ہو، چاہے وہ جامعات کا ہو، چاہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کا ہو، ہر سطح کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ حکومت کے پاس نوجوانوں کے لیے روزگار دینے کے لیے، نوجوانوں کو ان کے صلاحیتوں کے مطابق ان کے سکلز یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے کوئی پلان موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف سوشل میڈیا پہ چیزیں چلانے کے حوالے سے چیزیں موجود ہے۔ تو اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے توسط سے میں حکومت کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم زمینوں کو فروخت کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ زمینوں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو مجھے اتنی زیادہ زمینیں رکھنی چاہیے تاکہ میں اس میں دوڑا سکوں۔ آپ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے، یہ جو یونیورسٹی کے لیے زمین مختص کی گئی ہے، میڈیکل کالج کے لیے مختص کی گئی ہے، یہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی ہے، آپ کو تو یہ چاہیے تھا، آپ کے لیے یہ فرض بنتا تھا کہ آپ اس میں کوئی پروجیکٹ عملی طور پر شروع کر لیتے، نوجوانوں کو کمپنسیٹ کر لیں، ان کو سہولت پہنچاتے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم خرچی پورا کریں گے۔ یہ جو سود پہ اور ہمارے ٹیکسز پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں، وہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اس لیے حکومت کو ہم وارن بھی کرتے ہیں، اور ہم نے لاسٹ ایئر بھی جو تعلیمی سیکٹر کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک زبردست حقوق طلبہ کی تحریک شروع کی تھی اور لاکھوں طلبہ کو ہم نے موبلائز کیا تھا، اور 22 نومبر کو ہم نے جامعہ پشاور میں ہزاروں طلبہ کا ایک بہت بڑا گیدرنگ کیا تھا۔ اس دفعہ بھی ہم حکومت کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر حکومت نے طلبہ اور تعلیم کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو انشاءاللہ ہر کالج اور ہر یونیورسٹی میں ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے، نوجوانوں کو موبلائز کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو طلبہ اور اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم صوبائی اسمبلی کا بھی گھیراؤ کریں گے، ہم گورنر ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے، کیونکہ تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تعلیم تو قوم کے مستقبل کے ڈائریکشن کے پیشگوئی کرتے ہیں، اگر آپ تعلیم کے ساتھ ایسا کریں گے تو ہم بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 47 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے لٹریسی ریٹ باقی صوبوں سے بہت کم ہے، آپ کے پاس کوئی پروگرام موجود نہیں ہے۔ آپ جامعات کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، آپ جامعات کا خاتمہ کر کے دکھائیں، یہ نوجوان سڑکوں پہ ہوں گے، اور جب نوجوان سڑکوں پہ آتے ہیں تو کوئی بھی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میڈیا کی توسط سے ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تعلیم کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پالیسی کو ترک کریں۔ تعلیم کے حوالے سے جامعات کو جتنا فنڈ درکار ہے، جامعات کو جو مسائل ہیں، سکولز کو جو مسائل ہیں، کالجز کو جو مسائل ہیں، اس کو حل کریں۔ اگر آپ حل نہیں کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے بعد اسلامی جمعیت طلبہ اپنا اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گی۔ تو میں آپ سب کا یہاں صحافی برادری کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔